بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ سب دوستو جانتے ہیں کہ استنبول کے سعودی قونصلیٹ آفس میں معروف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کی خبر جیسے ہی دنیا بھر میں بریکنگ نیوز بنی تو جمال خاشقجی کے ساتھ ہی اسرا کے مشہور سوداگر عدنان خاشقجی اور لیڈی ڈیانا سے قربت کے نام سے شہرت پا کر لقمہ اجل بننے والے ڈوڈی الفائد کا ذکر بھی ہونے لگا، جن میں سے ایک اس کے چچا دوسرے کزن تھے۔ جمال خاشقجی کے چچا کا نام اس حوالے سے لیا جانے لگا کیونکہ امریکہ نے ایران پر جب سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھیں تو عدنان خاشقجی ایران کو خفیہ طور پر اسلحہ سپلائی کر رہے تھے اور اس طرح وہ دنیا بھر میں اسلحہ کے بڑے ڈیلر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ یہ ایک علیحدہ طویل کہانی ہے جس کے متعلق وثوق سے کہا جاتا ہے کہ عدنان خاشقجی تنہا یہ کام نہیں کر سکتا تھا، بلکہ امریکہ کی اہم شخصیات کے خاندان اور CIA کے کچھ ایسے اہلکار جن کا روس کی KGB سے تعلق تھا اس کی پشت پناہی کرتے تھے۔ اب جبکہ اقوام متحدہ نے جمال خاشقجی کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک صحافی اور اخبار کا ایڈیٹر ہونے کے ناطے جمال خاشقجی کا قتل دنیا بھر کے لیے افسوسناک ہے، لیکن اقوام متحدہ اس وقت کیوں خاموش رہی جب لیڈی ڈیانا اور ان کے دوست ڈوڈی الفائد کے پیرس کی ایک زیر زمین سرنگ کے اندر رات گئے ٹریفک حادثے کو باقاعدہ پلاننگ سے کیا جانے والا قتل کہا جاتا رہا۔ 1958 میں مدینہ میں پیدا ہونے والے جمال خاشقجی کا تعلق سعودی عرب کے ایک بڑے تاجر خاندان سے تھا جو کچھ عرصہ سے امریکہ میں مقیم تھے، اور ان کا تعلق سابق سعودی شاہی خاندان کے ساتھ نہایت قریبی تھا، اور ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شاہ عبداللہ سے سعودی معاشرے میں خواتین پر عائد سخت پابندیوں کو نرم کروانے میں جمال خاشقجی کا بڑا کردار تھا۔ جمال خاشقجی کی المناک موت کی خبر چونکہ استنبول میں سعودی سفارت خانے کی عمارت کے حوالے سے سامنے آئی ہے تو لامحالہ انگلیاں سعودی عرب کے ولی عہد کی جانب اٹھنے لگیں، کیونکہ بین الاقوامی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شاہ سلمان کو تو اس بارے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ تو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ ترکی سے سعودیہ کے تعلقات میں گرم جوشی نہیں، اور اگر انہوں نے جمال خاشقجی کو ٹارگٹ ہی کرنا تھا تو اس کے لیے اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اس سلسلے میں سعودی پبلک پراسیکیوٹر جنرل کا یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ جمال خاشقجی کا قتل ایک پہلے سے طے شدہ منصوبے سے کیا گیا جس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ امریکہ اور یورپ بھر میں ولی عہد محمد بن سلمان کے ابھرتے ہوئے امیج کو نقصان پہنچایا جائے، جس پر 25 اکتوبر کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کے قتل پر خاموشی توڑتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب اور ترک حکومت جمال خاشقجی کے قتل کے بعد سے رابطے میں ہیں اور دونوں ممالک مشترکہ طور پر اس قتل کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ترکی کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترک پولیس اور دوسرے خفیہ ادارے سعودی قونصلیٹ کے 38 افراد کے بیانات قلم بند کرنے کے علاوہ ان کے بہت سے ٹیسٹ بھی لے چکے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں جمال خاشقجی کے قتل پر لگی ہیں اور اس سلسلے میں امریکی CIA کی ڈائریکٹر جینا 22 اکتوبر کو انقرہ میں ترک خفیہ ایجنسی TIM سے بھی کچھ معلومات لے چکی ہے، لیکن ایک بات واضح رہے کہ قاتل جو بھی تھے وہ بے خوف تھے اور انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی نہیں تھی۔ شاید ان کے لیے اس قسم کی بربریت روزمرہ کا ایک معمول تھا۔ CIA کی ڈائریکٹر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسے ترک حکام سے سعودی سفارت خانے سے حاصل ہونے والی ایک ایسی آڈیو ملی ہے جس سے قاتلوں تک پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن
دنیا بھر کی نیوز ایجنسیاں جو اس وقت استنبول میں ڈیرے ڈالی بیٹھی ہیں، ان کی جانب سے متضاد قسم کی خبریں ترک خفیہ ایجنسی کے حوالے سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی سفارتکار کی گاڑی سے جمال خاشقجی کا ایک بریف کیس برآمد ہوا ہے۔ ترک کی نیوز ایجنسی نے خبر جاری کی کہ سعودی عرب نے ترک پولیس کو قونصلیٹ کی عمارت میں داخلے کی اجازت نہیں دی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ترک پولیس اور اس کی دوسری ایجنسیاں سعودی قونصلیٹ میں کئی گھنٹے موجود رہ کر اپنا تفتیشی کام مکمل کرتی رہیں۔ یہ تو طے ہے کہ جمال خاشقجی کا بہیمانہ قتل انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے، اور امید ہے کہ جلد ہی وقت بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، لیکن دنیا بھر میں کیے جانے والے اس نوع کے قتل نہ جانے کیوں پرسرار رہتے ہیں، جن کے قاتلوں کی نقاب کشائی کبھی 20 تو کبھی 30-40 برس بعد اس وقت سامنے آتی ہے جب پرانی فائلوں کی گرد جھاڑنے کا ارادہ ہوتا ہے۔